الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے تیرے بندے تیرے غلام یا اللہ کس طرح تیری بات کے لیے کھڑے ہو کر الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے تیرے بندے تیرے غلام یا اللہ کس طرح تیری بات کے لیے کھڑے ہو کر بیٹھ کر یا اللہ فقیر بن کر عاجز بن کر مسکین بن کر محتاج بن کر تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اے سب سے بڑے سخی اللہ ہماری طرف نظر کرم فرما دے۔ اے سب سے بڑے مہربان اللہ ہم پر مہربانی فرما دے۔ اے ہم سب سے پیار کرنے والے اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں بھی اپنی محبت کو یا اللہ راسخ کر دے بھر دے۔ اے مولا کریم ہم نے تیری محبت کی لذت چکھی نہیں ہے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے روشن کر دے یا اللہ۔ ہماری زبانوں کو اپنے ذکر کی مٹھاس سے تو میٹھا کر دے یا اللہ۔ یہ جتنا مجمع آیا بیٹھا ہے کیا کیا جذبے لے کر آیا، کیا کیا نیتیں لے کر آیا۔ اے مولا آج ہم سب نے توبہ کی ہے، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے قبول فرما لے۔ اے مولا کریم پچھلی راتیں جو غفلت کی گزری معاف کر دے، پچھلے دن جو غفلت کے گزرے معاف کر دے، پچھلی کمائیاں جو غلط ہوئیں ہمیں معاف کر دے۔ جو نظروں نے غلط دیکھا، جو کانوں نے غلط سنا، جو زبان غلط بولی، جو ہاتھ غلط چلا، جو قدم غلط اٹھے، جو طاقت کا غلط استعمال ہوا، جو پیسے کا غلط استعمال ہوا، وہ سارا آج معاف کر دے۔ جتنے مرد عورت ہیں ہم سب کو معاف کر دے۔ تیرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اے مولا ہم تو تیری دنیا کی گرمی نہیں سہ سکتے، دوزخ کی آگ میں کون یا اللہ برداشت کرے گا؟ تو اسے پتھروں سے بھر دے یا اللہ، اہل باطل سے بھر دے، پر اپنے محبوب کی امت کو بچا لے یا اللہ، بچا لے یا اللہ۔ ہمارے پاس نہ وہ ایمان ہے نہ وہ عمل ہے جو تجھے دکھا سکیں، جو تیرے سامنے پیش کر سکیں۔ میرے مولا ہماری تو نیکیاں بھی اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے پیش کی جائیں، چھے جائے کہ ہمارے گناہ اور نافرمانیاں۔ اے مولا کریم ہم تو اپنے آپ کو ہر دفعہ کوشش کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، نیک بننے کے ارادے بھی کرتے ہیں، پر یہ گندا ماحول ہمیں پھر دھکے دے کے باہر پھینک دیتا ہے یا اللہ۔ جیسے تو نے ابھی ہوا کو ٹھنڈا کر دیا، موسم کو خوشگوار کر دیا، تو اس گندے ماحول کو بھی بدل دے یا اللہ۔ یہ وہ ماحول ہے جو ہماری نسل کو کھا گیا، ہماری یا اللہ محبتیں یا اللہ بہا کے لے گیا یا اللہ، ہمارا تقدس حیا سب ختم ہو گیا۔ اے مولا کریم تو ہی اس امت کے جوانوں کو پاک دامنی عطا فرما، عورتوں کو حیا عطا فرما، تاجروں کو دیانتداری عطا فرما، حکمرانوں کو رحم دلی عطا فرما یا اللہ۔ تو قاضیوں کو عدل عطا فرما، مالداروں کو سخاوت عطا فرما، غریبوں کو خودداری عطا فرما، عورتوں کو پردہ پاک دامنی عطا فرما، نوجوانوں کو یا اللہ عزم یقین بلندیاں عطا فرما، تقوی عطا فرما۔ میرے مالک پوری کی پوری امت پر آئے ہوئے عذاب دور کر دے، فتنے دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اس مجمع نے ہاتھ اٹھائے ہوئے اپنے اندر میں کیا کیا دعائیں چھپائے ہوئے ہیں، تو براہ راست ان کو سن کر قبول فرما۔ یہ بھائی جہاں جہاں سے آئے ان کی ان بستیوں کو بابرکت کر دے، جن راہوں سے چل کے آئے وہ راہیں بابرکت کر دے، ان کے وجود بابرکت کر دے، ان کے گھروں میں برکتیں اتار دے، اس پورے علاقے کو تو بابرکت کر دے، ان میں محبتیں پیدا کر دے، ان کے کھیتوں میں برکت دے، ان کی تجارتوں دکانوں میں برکت دے، انہیں ماں باپ کی ٹھنڈک بنا، میاں بیوی میں محبتیں پیدا فرما، بھائی بھائی میں محبت پیدا فرما، جو لڑے ہوئے ہیں ان کو آپس میں ملا دے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا دے، جو آپس میں پھٹ گئے ان کو جوڑ دے، جو آپس میں نفرتوں کا شکار ہیں انہیں محبتیں عطا فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ یہاں کوئی بھی ایک دوسرے سے دشمنی کرنے والا نہ ہو، اس کی فضا بنا دے، دیانت راست بازی کو زندہ کر دے
یا اللہ اس سارے مجمع کے اٹھنے سے پہلے ان کے سارے گناہ معاف کر دے، ان کی نسلوں کو خوشحال کر دے۔ اللہ اکثر جوان بیٹھے ہوئے ہیں، آج کے بعد ان کی جوانیوں کو سورج چاند کی طرح چمکا دے، تاروں کی طرح حسین کر دے۔ اللہ ان کو ایمان کا تو داعی بنا دے، اسلام کا داعی بنا دے، جو ہوائیں ان سے چھو کے جائیں وہ بھی بابرکت ہو جائیں، جن علاقوں سے گزر جائیں وہ علاقے بھی اسلام کی روشنی سے منور ہو جائیں، تو ان کو اس کی طاقت اور توفیق عطا فرما دے۔ تیرے محبوب کی امت جہاں جہاں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، تکلیفیں دور کر دے۔ پوری دنیا کے یہودی، ہندو، سکھ، عیسائی، دہریے سب کو ایمان کی دولت دے دے، سب کو مسلمان بنا دے۔ اے مولا، اور جو تیرے علم میں ازلی بدبخت ہیں ان کے وجود سے دھرتی کو اب پاک کر دے۔ انہوں نے ظلم کر کر کے دنیا کو تباہ کر دیا، ہمارے معصوم بچوں کو انہوں نے یا اللہ راکھ بنا دیا، کوئی ایک ہڈی بھی باقی نہ بچی کہ ہم اس کا جنازہ ہی پڑھ سکتے، اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار سکتے۔ ہمارے معصوم بچوں کو، ہماری بیٹیوں کی عزتوں کو سر بازار نیلام کیا۔ یہ مصر کے فرعون سے اب بڑے فرعون ہیں، یہ بابل کے نمرود سے بڑے نمرود ہیں یا اللہ، یہ مصر کے قارون سے بڑے قارون ہیں میرے مولا۔ تیری مہلت کو یہ اپنی طاقت سمجھ بیٹھے ہیں، تیرے ڈھیل دینے کو یہ اپنی حکومت سمجھ بیٹھے ہیں یا اللہ، تو ان پہ گرفت فرما یا اللہ۔ ہم نے تیرے محبوب کی امت کو روتے دیکھا ہے، ہمیں ان کی ہنسیاں دکھا دے۔ ہم نے ذلت دیکھی ہے، ہمیں عزت دکھا دے۔ ہم نے پستیاں دیکھی ہیں، ہمیں بلندیاں دکھا دے۔ ہم نے اس امت کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا دیکھا ہے، ہمیں اس کی یا اللہ اس کی بلندیاں دکھا دے یا اللہ۔ حق کا اونچا ہونا دکھا دے، باطل کا کٹ جانا دکھا دے مولا۔ ان ازلی بدبختوں سے دھرتی کو پاک کر دے، جو جس روپ میں بھی ہیں اب وہ زمین پر بوجھ ہیں میرے آقا۔ ہم کسی کو بھی نہیں سناتے، تیرے ہی سامنے آتے ہیں، تجھے ہی بلانے آتے ہیں میرے آقا۔ اب تو مسلمان بھی کہتے ہیں کہ تو نہیں آئے گا، میرے اللہ تو آ جا، ہماری مدد کو آ جا، ہماری مدد کو آ جا۔ آج کا مسلمان بھی بدگمان ہوا پڑا ہے یا اللہ، وہ بھی کہتے ہیں اللہ کہاں ہے یا اللہ، تو ہے، ہماری شارق سے زیادہ قریب ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو روٹھا ہے، جو ہمیں سزا مل رہی ہے وہ صحیح ہے، ہم تیرے مجرم جو ٹھہرے، پر اب ہمیں معاف کر دے، اب ہمیں معاف کر دے، اب ہمیں معاف کر دے، اور تو ہماری مدد کے لیے آ جا یا اللہ۔ سارا دنیا کا باطل ہمارا مذاق اڑاتا ہے یا اللہ، ہم سے کہتا ہے جاؤ اپنے رب کو بلا کے لاؤ، اللہ تو آ جا۔ بے شک ہمارے پاس نیک لوگ کوئی نہیں رہے، ابو بکر عمر جیسے کوئی نہیں رہے، عثمان علی جیسے کوئی نہیں رہے، پر یا اللہ ہیں تو ہم بھی تیرا ہی کلمہ پڑھنے والے، تیرے ہی محبوب کی نبوت کے ماننے والے۔ ہماری بے بسیاں حد سے بڑھ گئی ہیں، اب تو اپنے رحمت کے در کھول دے یا اللہ، تو اپنے لشکروں کو زمین پہ اتار دے، لشکروں کو زمین پہ اتار دے یا اللہ۔ تو ان کو دکھا دے کہ آج بھی تیرے ہی ہاتھ میں بادشاہی ہے، آج بھی تو ہی بادشاہ ہے بحر و بر کا۔ میرے مالک، ہم تو وفد بن کے تیرے ہی در پہ آ رہے ہیں، اس آس پہ آ رہے ہیں، کبھی تو تیرا در کھلے گا یا اللہ۔ اتنے بڑے بڑے مجمع تو ہی تو اکٹھے کر رہا ہے، تو ہی تو وفد بنا کے لا رہا ہے میرے آقا۔ ہم اپنے در پہ آنے والا وفد رد نہیں کر دے۔ ہمارے دیس کا دستور ہے 4 آدمی کسی کے دروازے پر جا کے بیٹھ جائیں تو اپنا غصہ دور کر دیتا ہے۔ اے کریم اللہ، جس کی رحمت پہلے ہی اس کے غصے سے آگے ہے، یہ ہزاروں کے مجمع اور نوجوانوں کے مجمع تیرے در پر آ کر تجھے منانے کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ، تو بھی مان جا اور تو کہہ دے کہ میں آ رہا ہوں، تو
تو کہہ دے کہ میں آ رہا ہوں، ہماری مدد اب تو ہی کرے گا تو کام بنے گا، ہمیں نہ کسی سے آسرا ہے، نہ کسی سے گلہ ہے، نہ کسی پہ آسرا ہے، ہمارا آسرا بھی تو، ہماری فریاد بھی تیرے سامنے، ہمارے دکھ درد بھی تیرے سامنے، اے مولا کریم۔ اتنے بڑے بڑے وفد کسی بھی سخی بادشاہ کے در پہ چلے جائیں تو وہ اپنے سارے غصے دور کر دیتا ہے۔ یہ وفد تو نے خود بلائے، تو نے ہمارے ہاتھ اٹھوائے، تو نے ہمیں بول سکھائے، تو نے ہمیں مانگنا سکھایا، تو نے ہمیں اپنی منت پر ڈالا، ہم تو تجھے میرے مولا پہچانتے بھی نہ تھے۔ ملی ہے، مل رہی ہے، وہ صحیح ہے، ہم تیرے مجرم جو ٹھہرے، پر اب ہمیں معاف کر دے، اب ہمیں معاف کر دے، اب ہمیں معاف کر دے، اور تو ہماری مدد کے لیے آ جا یا اللہ۔ سارا دنیا کا باطل ہمارا مذاق اڑاتا ہے یا اللہ، ہم سے کہتا ہے جاؤ اپنے رب کو بلا کے لاؤ، اللہ تو آ جا۔ بے شک ہمارے پاس نیک لوگ کوئی نہیں رہے، ابو بکر عمر جیسے کوئی نہیں رہے، عثمان علی جیسے کوئی نہیں رہے، پر یا اللہ ہیں تو ہم بھی تیرا ہی کلمہ پڑھنے والے، تیرے ہی محبوب کی نبوت کے ماننے والے۔ ہماری بے بسیاں حد سے بڑھ گئی ہیں، اب تو اپنے رحمت کے در کھول دے یا اللہ، تو اپنے لشکروں کو زمین پہ اتار دے، لشکروں کو زمین پہ اتار دے یا اللہ، یا اللہ تو ان کو دکھا دے کہ آج بھی تیرے ہی ہاتھ میں بادشاہی ہے، آج بھی تو ہی بادشاہ ہے بحر و بر کا۔ میرے مالک ہم تو وفد بن بن کے تیرے ہی در پہ آ رہے ہیں، اس آس پہ آ رہے ہیں کبھی تو تیرا در کھلے گا یا اللہ۔ اتنے بڑے بڑے مجمع تو ہی تو اکٹھے کر رہا ہے، تو ہی تو وفد بنا کے لا رہا ہے میرے آقا۔ ہم اپنے در پہ آنے والا وفد رد نہیں کرتے، ہمارے دیس کا دستور ہے 4 آدمی کسی کے دروازے پر جا کے بیٹھ جائیں تو اپنا غصہ دور کر دیتا ہے۔ اے کریم اللہ، جس کی رحمت پہلے ہی اس کے غصے سے آگے ہے، یہ ہزاروں کے مجمع اور نوجوانوں کے مجمع تیرے در پر آ کر تجھے منانے کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو بھی مان جا اور تو کہہ دے کہ میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے کہ میں آ رہا ہوں، ہماری مدد اب تو ہی کرے گا تو کام بنے گا، ہمیں نہ کسی سے آسرا ہے، نہ کسی سے گلہ ہے، نہ کسی پہ آسرا ہے، ہمارا آسرا بھی تو، ہماری فریاد بھی تیرے سامنے، ہمارے دکھ درد بھی تیرے سامنے، اے مولا کریم۔ اتنے بڑے بڑے وفد کسی بھی سخی بادشاہ کے در پہ چلے جائیں تو وہ اپنے سارے غصے دور کر دیتا ہے۔ یہ وفد تو نے خود بلائے، تو نے ہمارے ہاتھ اٹھوائے، تو نے ہمیں بول سکھائے، تو نے ہمیں مانگنا سکھایا، تو نے ہمیں اپنی منت پر ڈالا، ہم تو تجھے میرے مولا پہچانتے بھی نہ تھے۔ تیرا کرم ہوا، تو نے مسلمان ماں کی گود میں ہمیں جنم دیا، تیرا کرم ہوا، تو نے کلمہ ہماری زبان پہ جاری کیا، تو نے احسان کیا، ہمیں مسلمان